وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن مقدس کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس قرآن کا مقام ہے، یہ اس قرآن کی حیثیت ہے، یہ اس قرآن کا مرتبہ ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر اسے پہاڑوں پر بھی ڈالا جاتا تو پہاڑ چیر اٹھتے، پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تھا جو اسے برداشت کرتا تھا. یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جو اسے برداشت کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ کلام نازل ہوتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن نازل ہوتا، آپ کی پیشانی عرق عرق پسینہ پسینہ ہو جاتی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں چلے جاتے، ایسا لگتا جیسے آپ نیند کی حالت میں ہیں، ایسا لگتا جیسے بے ہوشی جیسی کیفیت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ سوار ہے، اپنے گدھے پہ سوار ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکا، لے کر کے بیٹھ گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ران پر سر رکھ کر کے آرام فرما ہے. آقا آرام کر رہے ہیں، اتنے میں وحی کا نزول ہوتا ہے. صحابی فرماتے ہیں اتنی زیادہ پریشانی محسوس ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ میرے ران کی ہڈیاں ٹوٹ کر کے نکل جائیں گی. یہ اس کلام کی اہمیت ہے، یہ اس کلام کا مقام ہے، یہ اس کلام کا مرتبہ ہے، یہ اس کلام کی حیثیت ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے میں سمویا اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل و دماغ کے اندر اسے آقا نے اتارا. ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک سورہ کر کے، آہستہ آہستہ پورا قرآن صحابہ کرام کے اندر منتقل کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو خود چل نہیں سکتی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو چلنے کے لائق نہیں تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتی تھی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو زندہ ذبح کر دیا کرتی تھی، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے. اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ اس لیے دفن کر دیتی تھی کہ ہماری بچی بڑی ہوگی، شادی ہوگی، کوئی داماد کیسے گھر پہ آئے گا. انہیں عار اور شرم محسوس ہوتی تھی. جو اپنی بچیوں پہ نہیں رحم کرتے تھے وہ کسی دوسرے پر رحم کیا کرتے. جو اپنے لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا کرتے تھے صرف کھلانے پلانے کے خوف کی وجہ سے، صرف فقر و فاقہ کے خوف کی وجہ سے، وہ دوسرے پر رحم کیا کرتے. جو معمولی باتوں پر صرف گھوڑے اور اونٹ کی ریس پر جھگڑتے تھے اور 50 سال ان کی جنگیں چلا کرتی تھی، جن کی صورتحال یہ تھی کہ ایک ایک پائی کے لیے جنگ کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ایک پائی کی جنگ میں پورا کا پورا خاندان صاف ہو جاتا تھا. ہر مرنے والا، ہر جانے والا یہ وصیت اور نصیحت کر کے جاتا تھا کہ بیٹے اس جنگ کو جاری رکھنا ہے اور بدلہ لے کر کے رہنا ہے. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ پورا کا پورا قبیلہ ختم ہو جایا کرتا تھا لیکن جنگ نہیں ختم ہوتی تھی. جن کی صورتحال یہ تھی کہ کبھی رومیوں نے ان پر شمخو مارا، جن کی صورتحال یہ تھی کہ کبھی فارس نے ان کے اوپر شمخو مارا اور ایک دوسرے کی انہوں نے ہمیشہ غلامی قبول کی، لیکن کبھی بھی وہ اس لائق نہیں تھے کہ کسی کے اوپر وہ حکومت کرتے، کبھی اس لائق نہیں تھے کہ کسی کے اوپر جا کر کے ان کو کنٹرول حاصل ہوتا، کبھی وہ اس قابل نہیں تھے کہ کسی کے اوپر انہیں دسترس حاصل ہوتی. نہ ان کا کوئی مقام، نہ ان کا کوئی مرتبہ، نہ ان کی کوئی حیثیت، نہ راتوں میں سکون، نہ دن میں کوئی چین، نہ کوئی اطمینان، نہ کوئی راحت. ہمیشہ وہ ایک پریشانی کے عالم میں، ایک کرب کے عالم میں، نہ معلوم کتنی پریشانیوں میں وہ زندگی گزار رہے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد ہوئی، آقا کلام اللہ لے کر کے آئے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اس کلام الہی کو منتقل کرنا شروع کیا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ، اس قرآن سے برکت حاصل کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس قرآن کو اپنے دل و دماغ میں اتارو، فإنه کلام اللہ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، اور اسی کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا صحابہ کرام نے اسے اپنے سینوں سے لگایا، نتیجہ یہ نکلا صحابہ کرام نے اسے حرز جا بنایا، نتیجہ یہ نکلا صحابہ کرام نے دن رات کے اوقات میں تلاوت کو اپنا مشغلہ بنایا، نتیجہ یہ نکلا تہجد کے وقتوں میں بھی صحابہ کرام ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک سورہ نہیں، ایک ایک پورا قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ عثمان غنی، تمیم داری، جبیر بن مطعم، نہ معلوم کتنے صحابہ کرام ہیں جو رات کی تنہائیوں میں ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ جب یہ صورتحال بنی اور ان کے اندر قرآن ایک نور بن کر کے داخل ہوا، ایک روح بن کر کے داخل ہوا، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی کایا پلٹ گئی، اور صورتحال یہ بن گئی کہ جو لوگ مہندیوں میں کھیلنے والے تھے، جو لوگ اونٹوں کے چرواہے تھے، جو لوگ ایسے تھے کہ روزانہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کیا کرتا تھا اور آپس کی جنگوں نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا تھا، اور رحم و کرم کے نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی، وہ بدیشی قوم تھی، وہ تبدیلی ان کے اندر آئی اور وہ چینجنگ ان کے اندر آئی کہ پھر وہ جس طرح انہوں نے رخ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حالات کا رخ بدل کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے صرف ملکوں کو نہیں فتح کیا، انہوں نے صرف علاقے کو نہیں فتح کیا، بلکہ جس علاقے میں گئے اس علاقے کی کلچر کو، اس علاقے کی تہذیب کو، اس علاقے کی ثقافت کو، اس علاقے کے تمدن کو، اس علاقے کے رہن سہن کے انداز کو، بلکہ اس علاقے کے لینگویج اور زبان تک کو صحابہ کرام نے چینج کر کے رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کلام کے ذریعے سے تبدیل کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اس قرآن مقدس کے ذریعے سے بالکل بدل ڈالا تھا۔ جس علاقے میں وہ گئے اس علاقے کو فتح ہی نہیں کیا، صرف فتح نہیں کیا، فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے فاتحانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ انہوں نے صرف علاقہ نہیں فتح کیا بلکہ جس علاقے پہ قدم رکھا اس علاقے کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا۔ روم کا علاقہ، یہ رومی رہنے والے ہیں، یہاں کی زبان رومی ہے، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ اپنا یہ اثر چھوڑا کہ پورا علاقہ عرب میں تبدیل ہو گیا۔ فارس کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے، یہاں مجوسی لوگ رہتے تھے، یہاں آگ کے پجاری رہتے تھے، یہاں پہ فارسی زبان بولی جاتی تھی، یہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس علاقے کو فتح کر کے اسے پورا بدل کر کے رکھ دیا، پورا چینج کر کے رکھ دیا۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے پاس وہی کلام الہی ہے، آج صورتحال یہ ہے ہمارے پاس وہی معجزہ والی کتاب ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی وہی قرآن مقدس موجود ہے، لیکن ہم اور آپ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، ہمارا نہ کوئی مقام ہے، ہمارا نہ کوئی مرتبہ ہے۔ ہماری پوری دنیا کے اندر جو سڑی گاجر اور مولی کی حیثیت ہوتی ہے اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کئی موب لنچنگ میں مار کر کے ہمیں پھینک دیا جاتا ہے، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے یہ سوال کرنے والا نہیں یہ بھائی کیوں مارا گیا، اس بہن پہ حملہ کیوں ہوا، اس کی عصمت دری کیوں کی گئی۔ آج صورتحال یہ ہے جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ہماری ہی لاشیں ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ماں بہنوں کی عصمت دری ہے۔ آج صورتحال یہ ہے جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، فلسطین ہو، الجزائر ہو، کوسووا ہو، چیچینیا ہو، شام ہو، برما ہو، کشمیر ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ
کہ ہم اور آپ بالکل بے حیثیت ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، بالکل بے جان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کلام الہی تھا، جس کے ذریعہ سے ہمیں حیثیت ملنے والی تھی، جس کے ذریعہ سے ہمیں مقام ملنے والا تھا، جس کے ذریعہ سے ہمیں مرتبہ ملنے والا تھا، جس کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا میں چمکنے کا موقع ملنے والا تھا، اس سے ہم نے اور آپ نے روح گردانی کی ہوئی ہے، اس سے ہم نے اور آپ نے وہ موڑا ہوا ہے، اس سے ہم نے اور آپ نے غفلت پوری طرح سے بھرتی ہوئی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کلام اللہ موجود ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے ہماری مساجد کے اندر کلام الہی موجود ہے، قرآن پہ قرآن رکھا جاتا ہے، کوئی کسی کے ہاں مرتا ہے، کوئی کسی کے ہاں ختم ہوتا ہے، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، اس کے ایصال ثواب کے نام پہ 3-4 قرآن ہم لے جا کر کے ہدیہ کے نام پہ مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نہیں پڑھتے، ہماری اولاد نہیں پڑھتی، ہمارا ناتی پوتا نہیں پڑھتا، ہم پڑھانے کے لیے تیار نہیں، ہم مکاتب میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں، ہم مدارس میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر پڑھنے کے لیے پھر کون سی قوم آئے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مسجد میں رکھ دینے سے ہم نے حق ادا کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں قرآن کو مسجد میں لے جا کر کے رکھنے سے ہم نے پورا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں بھی لگا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو آپ کو بھی لگا ہے، اور یہ ایک دھوکہ ہے جو پورے قوم مسلم کو لگا ہوا ہے کہ ہم اور آپ اس طرح سے مسجدوں میں رکھنے سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ آج کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، آئی چیلنج فار یو، میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اور جا کر کے قرآن کو ہاتھ لگائیں، اگر ہاتھ پہ اچھی خاصی گرد نہ لگ جائے اور مٹی کو دھونا نہ پڑے تو پھر شمیم نہیں۔ یہ صورتحال ہم نے اس قرآن کے ساتھ بنائی ہوئی ہے جو ہمارے یہاں سب سے اہم کتاب ہے، جو ہمارے یہاں سب سے مقدس کتاب ہے، جو ہمارے یہاں سب سے عظمت والی کتاب ہے، جس کا مقام یہ ہے اگر پہاڑ پہ پڑتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا مرتبہ یہ ہے اگر آسمان پہ ڈالا جاتا آسمان اس کے بوجھ کو نہ اٹھا پاتا، جس کی حیثیت یہ ہے اگر زمین پہ رکھا جاتا تو زمین بھی شک ہو جاتی اور چیٹ کر کے پھٹ کر کے اس کا قصہ ختم ہو جاتا۔ اس کلام الہی کے ساتھ ہم اور آپ یہ معاملہ کر کے پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں رفعت ملے، پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بلندی ملے، پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مقام ملے، پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مرتبہ ملے۔ کیا ہم نے اور آپ نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث نہیں سنی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو رفعت اور بلندی بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا۔ صحابہ کرام کو رفعت ملی، تابعین کو ملی، تبع تابعین کو ملی۔ اٹھائیے ماضی اور جھانک کر کے دیکھیے ہمارا ماضی اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے، اتنا تابناک ہے، اتنا چمکدار ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ پڑھ کر کے شک ہونے لگتا ہے کہ کیا کبھی ہم لوگ بھی حاکم اور حکمراں تھے، پڑھ کے شک ہونے لگتا ہے کہ کیا کبھی ہماری بھی اتنی صلاحیت تھی کہ ہمارے ہندوستان میں بھی اگر ایک بہن چیختی تھی، ایک بہن پکارتی تھی تو عرب سے اٹھ کر کے ہمارا کوئی نوجوان آ کر کے ظالم کے گریبان پکڑ کر کے اس سے انصاف لے لیا کرتا تھا۔ آج حالت یہ ہے ایک بہن نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں چیخ و پکار میں ہے اور لاکھوں کی عصمت دری ہے۔ کوئی طارق نہیں، کوئی قاسم نہیں، کوئی صلاح الدین نہیں، کوئی ایوبی نہیں، کوئی نور الدین نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے، یہ صورتحال ہماری اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی بخشتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ذلت اور پستی میں ڈالتا ہے۔ جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو اسے پڑھتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، جو اسے سینے سے لگاتے ہیں، جو اسے محبت سے دیکھتے ہیں، جو اسے محبت سے چومتے ہیں، اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اسے غفلت برتتے ہیں اللہ انہیں ذلت
ذلت اور پستی میں ڈالے رکھتا ہے اور ذلت اور پستی کا شکار بنا دیا کرتا ہے. جیسے ہم اور آپ آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، پوری دنیا کے اندر ساقط الاعتبار ہیں، پوری دنیا کے اندر ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں. اس کی وجہ غیار نہیں ہے، اس کی وجہ غیروں کی سازشیں نہیں ہیں، اس کی وجہ غیروں کی تدبیریں نہیں ہیں. جو بھی موڑے اٹھاتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی مجلس میں بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے غیروں کی سازش ہے، وہ یہ کہتا ہے امریکہ کی سازش ہے، وہ یہ کہتا ہے یورپ کی سازش ہے، وہ یہ کہتا ہے یہودیوں کی چال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان کی چال ہے تو ہم نے بچنے کا راستہ کیا اختیار کیا؟ سوال یہ ہے اگر امریکہ کی چال ہے تو ہم نے بچاؤ کی تدبیر کیا اختیار کی ہے؟ سوال یہ ہے اگر یورپ کی یہ سازش ہے تو ہم نے بچاؤ کا راستہ کیا اختیار کیا ہے؟ ایک طرف بیٹھ کر کے یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ امریکہ کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے، یہودیوں کی تدبیر ہے. دوسری طرف ہم اور آپ پوری طرح سے انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھ کر کے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. دیکھ کر کے جاننا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے، اس کے ماننے والوں میں سے ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ تاکوں کی زینت بنایا جاتا، یہ قرآن اس لیے نہیں تھا کہ الماری پہ سجایا جاتا، یہ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ ہم اور آپ اسے بہترین جزدان میں پیک کر کے اسے کہیں پر رکھ دیتے. یہ تو یہود کا طریقہ، یہ تو نصارہ کا طریقہ. میں نہیں کہتا. سفیان ثوری علیہ الرحمہ جو زبردست تابعی ہے، زبردست عالم دین ہے، زبردست محدث ہے، وہ فرماتے ہیں یہودوں کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں نصارہ کے بارے میں ادرجوہ فی الدیباج والحریر ولم یحلوا حلالا ولم یحرموا حراما. کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتاب توریت کے ساتھ، اپنی کتاب انجیل کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ اسے ریشم کے جزدانوں میں پیک کر کے رکھا، اسے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جزدانوں میں لپیٹ کر کے تو رکھا، لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں جانا، اس کے حرام کو حرام نہیں جانا. آج یہی کام یہ امت قرآن مقدس کے ساتھ کر رہی ہے. اسے بہت ہی خوشنما جزدانوں میں، بہت ہی خوشنما رحم بخش میں لپیٹ کر کے رکھا جاتا ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کھل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے تعلق سے اور اس کے قریب پیدا ہونے والے حالات کے تعلق سے کہا تھا صورت المساجد وحلیت المصاحب. کہ ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بہت نقش و نگار والی بنائی جائیں گے، جیسے آج بنائی جاتی ہے. جلتے ہوئے فانوس ہے، جلتے ہوئے قمقمے ہیں، بہترین قالین ہے، پوری مسجد میں ٹائلز لگی ہوئی ہے. اندر جائیے آنکھیں چکا چوتھ ہو جاتی ہیں، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آنکھیں ٹکتی نہیں ہیں. ایسا ماربل ہے، ایسا سنگ مرمر ہے، ایسی ٹائلز ہے، ایسے شیشے جڑے ہوئے ہیں. گنبد دیکھیے کئی کلومیٹر دور سے نظر آ رہا ہے. قمقمے دیکھیے 50 ہزار کے اور لاکھوں کے قمقمے مسجدوں میں لٹک رہے ہیں. بظاہر مسجد بہت آباد ہے، لیکن اندر سے ویران ہے. ظہر میں 5 نمازی ہے، عصر میں 10 نمازی ہے، مغرب میں 15-20 ہو گئے، عشاء میں پھر گھٹے، فجر میں صورتحال یہ ہے. اگر امام سویرے جاتا ہے تو مقتدی کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی مقتدی آ جاتا تو ہم اسے نماز پڑھا دیتے. اگر مقتدی سویرے پہنچ جاتا ہے تو امام صاحب کو تلاش کرتا ہے کہ امام صاحب کہاں رہ گئے ہیں. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر میں کہتا ہوں گاؤں میں بیچارے کچھ بوڑھے ٹھیلے نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان بھی نہ ہونے پائے. یہ مسجدوں کا حال ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مساجدہم عامرہ وہی خراب. کل قیامت میں مسجدیں بظاہر بہت آباد ہوں گی لیکن اندر سے ویران ہوں گی، جس کا نقشہ اقبال مرحوم نے اس شعر میں کھینچا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج مسجدیں بہت عالی شان بن رہی ہیں اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر 2 نہیں 4 نہیں 8 لگے ہوئے ہیں. لیکن حالت یہ ہے اور صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر امام سویرے آتا ہے مقتدی تلاش کرتا ہے، مقتدی سویرے آ جاتا ہے، امام صاحب کو ڈھونڈتا ہے. فجر میں حالت یہ ہوتی ہے لگتا ہے کہ جماعت سے نماز تک نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد
ہر ایک انگلی اٹھائے ہوئے یہ کہتا ہے مولانا کیا بتایا جائے، لوگوں کے اعمال خراب ہیں، لوگ برے ہو گئے ہیں، لوگ گندے ہو گئے ہیں، ہر شخص اپنی برائی کو پس پشت ڈال کر کے، ہر شخص اپنی برائی کو پیٹ پیچھے کر کے اس کے بعد کہتا ہے زمانہ بڑا خراب ہے، اس کے بعد کہتا ہے لوگ بہت خراب ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم خراب ہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم گندے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم کمینے ہیں۔ برسات کا موسم آتا ہے، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں بار کان میں یہ جملے پڑھتے ہیں، مولانا کیا بتایا جائے، لوگ نماز وغیرہ پڑھتے ہی نہیں تو بارش کہاں سے ہو؟ اور کہنے والا خود یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو جمعہ میں آتا ہے، یا تو صرف عید میں آتا ہے، یا تو صرف بقرعید میں آتا ہے، یا تو صرف کھوئی کھا کر کے سیوئی کھا کر کے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہی کہتا ہے مولانا کیا کیا جائے، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے اللہ بارش نہیں برسا رہا ہے۔ آج ہم نے بات کرنے کا ایک سافٹ ویئر ایجاد کر لیا ہے، جیسا ماحول دیکھتے ہیں اسی انداز سے بات کرتے ہیں۔ اگر مولانا لوگ کے بیچ میں ہے، اگر جماعت والوں کے بیچ میں ہے، اگر نمازیوں کے بیچ میں ہے، ایسی کوئی بات کہہ کر کے اپنا مقام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں، ہم بھی بولنا جانتے ہیں، بولنا کمال نہیں ہے، بولنا ہنر نہیں ہے، بولنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، عمل کر کے دکھایا جائے۔ لمبے لیکچر سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، وہ لیتا ہے من باتوں میں، گفتار کا غازی وہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہم لوگ گفتار کے غازی ہیں، طرح طرح کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملی لائن سے ہم پوری طرح سے خالی نظر آ رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا سُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ کہ مساجد کو بہت زیادہ سجایا جائے گا، آج یہ زمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور آقا نے فرمایا تھا حُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ قرآن کو بھی سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا، بہترین جزدانوں میں رکھا جائے گا۔ کہ آج حالت یہ نہیں ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، ایک ماں اپنی بچی کی شادی کرتی ہے، اسے رہن بخش ایسا دیتی ہے جو کلومیٹر دور سے چمکتا ہوا نظر آئے، اسے جزدان ایسا دیا جاتا ہے جو 2-3 کلومیٹر دور سے چمکتا ہوا دکھائی دے، لیکن دینے کے بعد وہ ماں وہ باپ کبھی بچے سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹا تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیا بیٹیا تلاوت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ کس منہ سے یہ پوچھا جائے گا جب ہم خود نہیں پڑھتے ہیں؟ کس منہ سے یہ سوال کیا جائے گا جب ہم خود نہیں پڑھتے ہیں؟ حالت یہ ہے، ایک بڑھیا ہے، ایک بوڑھی ہے، ایک دادی ہے، ایک نانی ہے، ایک خالہ ہے، ایک ماں ہے، ایک دادا ہے، ایک نانا ہے، ایک نانی ہے، قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے، لیکن وہی سیریل ہے، وہی ویر ہے، وہی بیر ہے، وہی موٹو پتلو ہے، ہمارے نوجوان ہیں، وہی پپی اور چپی ہے، دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی وہی گیم پہ گیم کھیلا جا رہا ہے، وہی مستیاں کی جا رہی ہیں، بار بار وہی روزانہ جو 1 GB اور 1.5 GB ڈاٹا نکلتا ہے، یہ اس کو ایسا مست رکھتا ہے، ایسا غفلت میں رکھتا ہے، اسے خبر ہی نہیں اس دنیا میں آئے ہیں کس لیے، اسے پتہ ہی نہیں مقصد زندگی کیا ہے، اسے خبر ہی نہیں جانا کیا ہے۔ یہ جو ڈاٹا ہے یہ حقیقت میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بوڑھیوں کو، ہماری دادی اور نانی کو پوری طرح سے تباہ کر رہا ہے۔ چشمے پہ چشمہ بدلوا کر کے سیریل دیکھنے کی فکر کی جا رہی ہے، ایک وقت تلاوت نہیں، ایک وقت تسبیح نہیں۔ پہلے ماں کی عمر کچھ زیادہ ہوتی تھی، تسبیح میں اضافہ، درود میں اضافہ، نماز میں اضافہ۔ جب دیکھو دادی اماں مصلی پہ ہے، جب دیکھو نانی اماں مصلی پہ ہے، جب دیکھو قرآن کے سامنے ہے، پتوہ کام کر رہی ہے، بیٹی کام کر رہی ہے، دادی تلاوت میں لگی ہے۔ آج حالت یہ ہے وہ دادی بھی سیریل میں مست ہے، وہ نانی بھی سیریل میں مست ہے، وہ خالہ بھی سیریل میں مست ہے، وہ بہن بھی کان میں آلے گھسیڑ کر کے کوئی نہ کوئی گانا سن رہی ہے، کوئی نہ کوئی سیریل دیکھ رہی ہے۔ ہر وقت یہ خرمستیاں ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے، چھت پر بیٹھ کر کے دیوار کا ٹیک لگا کر کے مسجد میں کونے میں جا کر کے پھولیے پہ بیٹھ کر کے بار بار وہ کچھ سن رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے۔
کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی تقریر نہیں سنتا، کوئی وعظ نہیں سنتا، کوئی نعت نہیں سنتا، گندی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ابا کے آنے سے بیٹا ہچک کیوں رہا ہے؟ باپ کے آنے سے بیٹا جھجک کیوں رہا ہے؟ اسی لیے جھجک رہا ہے کہ گندی فلموں میں مست ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے رات تک، رونے سے لے کر کے اٹھنے تک وہی میسج ہے، وہی چیٹنگ ہے، وہی فیس بک ہے، وہی واٹس ایپ ہے۔ اس کے علاوہ لگتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا کوئی مشغلہ نہیں رہ گیا ہے۔ ایک نوجوان بیڈ پہ جاتا ہے، وہی چیٹنگ چلتی رہتی ہے، وہی میسج چلتا رہتا ہے، وہی خرافات چلتی رہتی ہے، وہی عیاشیاں چلتی رہتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے، بغیر درود پڑھے، بغیر فاتحہ پڑھے، بغیر آیت الکرسی پڑھے، بغیر چاروں کل پڑھے ہم نیند کی آغوش میں جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اٹھ کر کے پہلے ہم موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا ہے، کسی نے کچھ شیئر تو نہیں کیا ہے، کسی نے کچھ بھیجا تو نہیں ہے۔ یہ صورتحال ایک ایک گھر کی ہے، ایک ایک روم کی ہے، ایک ایک بیڈ کی ہے، ہم نے اور آپ نے بنائی ہوئی ہے۔ گھر پہ تاخت پہ ہمارے قرآن رکھا ہوا ہے، کھول کے دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ شکایت سب کو ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، شکایت سب کو ہے، پتو اور بیٹی کے جھگڑے ہیں، شکایت سب کو ہے، نند بھوجائی کے جھگڑے ہیں، شکایت سب کو ہے، باپ بیٹے کے جھگڑے ہیں، شکایت سب کو ہے، بھائی بھائی میں کھینچا تانی ہے، کوئی کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا باپ